کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قرآن کریم کا پہلا تحفہ جو ہمیں ملا وہ کوئی قصہ نہیں، کوئی حکم یا کوئی قصیدہ نہیں تھا، بلکہ 3 پراسرار حروف تھے، الف لام میم۔ آخر اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز ہی ایسے الفاظ سے کیوں کیا جو سمجھ سے بالا تر ہیں؟ یہ الفاظ کانوں سے زیادہ دل پر اترتے ہیں، جیسے کوئی اشارہ ہو، جیسے کوئی راز چھپایا گیا ہو، جیسے اللہ اپنے بندوں کو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہو۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ قرآن کریم کا پردہ اول ہے۔ الف لام میم ایک دروازہ ہے جس کے پار اسرار کی وادی ہے۔ یہاں عقل رک جاتی ہے، علم جھک جاتا ہے اور روح کو سفر کی دعوت ملتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے مقطعات کیا ہیں اور قرآن کریم میں کیوں آئے، مفسرین اور اہل بیت علیہم السلام کی آراء اس بارے میں کیا کہتی ہیں، ولیوں نے ان حروف کو کیسے سمجھا، عربی کی آوازوں اور علم الاعداد میں ان کے راز، آج کے دور میں ان حروف سے ہمارا رشتہ اور سبق۔ یہ سفر ہوگا حیرت سے حکمت تک اور حکمت سے عشق تک۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے ایسے راز اور اہل بیت علیہم السلام کی حقیقتیں آپ کے دل میں اترتی رہیں تو داستان اردو کو سبسکرائب کیجئے۔ یہ وہ قافلہ ہے جو آپ کو لے جاتا ہے ظاہری الفاظ سے باطنی معانی تک اور علم سے عشق تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سوچنے کی بات ہے، اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز قصوں سے نہیں کیا، کسی شریعت کے حکم سے نہیں کیا، بلکہ 3 ایسے الفاظ سے کیا جو کسی لغت میں اپنا واضح مطلب نہیں رکھتے، الف لام میم۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں عقل رک جاتی ہے، قاری ٹھٹک جاتا ہے، دل میں سوال اٹھتا ہے، یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیوں نہیں بتایا گیا؟ اور یہی تو اصل راز ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کا پہلا دروازہ سوال سے بنایا ہے، تاکہ بندہ غور کرے، جھکے اور سمجھے کہ یہ کلام عام انسانوں کا کلام نہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی گویا اللہ فرما رہا ہے اگر سمجھنے کا حوصلہ ہے تو آؤ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہدایت صرف ان کو ملے گی جو تقوی والے ہیں۔ ذرا دیکھیے، الف لام میم کے فوراً بعد یہی اعلان ہے، جیسے اللہ نے پردہ ڈال کر یہ کہہ دیا کہ اصل حقیقت تمہاری عقل سے ماورا ہے، مگر راستہ کھلا ہے، شرط یہ ہے کہ تمہارے دل میں تقوی ہو۔ یہ حروف ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم صرف عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا، اس کے لیے دل کو بیدار کرنا پڑتا ہے۔ الف لام میم، ہر حرف ایک دروازہ ہے۔ الف ہمیں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہے، لام ہمیں علم اور وحی کی طرف، اور میم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ محض آوازیں نہیں، یہ کائنات کی دھڑکنیں ہیں، یہ وہ کوڈ ہیں جو بندے کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ الف لام میم گویا یہ اعلان ہے کہ یہ کتاب عام کتاب نہیں، یہ ایسا راز ہے جو ہر دل میں الگ الگ انداز میں کھلتا ہے۔ جب یہ الفاظ الف لام میم قرآن کریم میں اترے تو سب حیران رہ گئے، صحابہ، تابعین، مفسرین، سب نے اس پر غور کیا، لیکن سب نے ایک بات پر اتفاق کیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ یہی پہلا مقام ہے جہاں انسان کی عقل ہتھیار ڈال دیتی ہے۔ بڑے بڑے مفسرین سب نے لکھا یہ وہ راز ہیں جن کا حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، لیکن جب ہم اہل بیت علیہم السلام کی طرف آتے ہیں تو ایک اور ہی جہان کھلتا ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا یہ الف لام میم کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، الف اللہ کا نام ہے، لام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، اور میم امیر المؤمنین مولا علی علیہ السلام کا نام ہے۔ یعنی یہ 3 حروف مل کر وہی رشتہ دکھاتے ہیں جو دین کی بنیاد ہے، اللہ، رسول اور علی۔ مولا علی علیہ السلام کا قول بھی تاریخ میں محفوظ ہے کہ ہر آیت کے ظاہر کا ایک باطن ہے اور ہر حرف کے بھی کئی دروازے ہیں۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن کریم کے حروف کو محض لغت سے نہیں سمجھا جا سکتا، ان کے اندر نور ہے، ان کے اندر ایک ایسا سمندر ہے جو اہل بیت علیہم السلام کے دلوں میں بہتا ہے۔ ذرا سوچیں، قرآن کریم کی سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہر چیز ہم نے ایک روشن امام مبین میں جمع کر دی ہے۔ کیا یہ امام مبین وہی نہیں جنہیں ہم اہل بیت علیہم السلام کے علم اور ولایت کی شکل میں دیکھتے ہیں؟ تو گویا الف لام میم بھی ایک اشارہ ہے کہ اس قرآن کریم کی کنجی اہل بیت علیہم السلام کے پاس ہے۔ قرآن کریم کتاب ہے اور اہل بیت علیہم السلام اس کتاب کی چلتی پھرتی تفسیر ہیں۔ جہاں مفسرین اور اہل بیت علیہم السلام نے ان حروف کو علم و ولایت کی روشنی میں دیکھا، وہاں اولیاء اور عارفین نے ان پر اپنی آنکھوں کے دریا بہا دیے۔ ان کے نزدیک قرآن کریم کا ہر حرف صرف ایک لفظ نہیں
نہیں بلکہ ایک کائنات ہے۔ اولیاء کہتے ہیں کہ یہ الف لام میم محض آواز نہیں، یہ وائبریشن ہے، یہ لہریں ہیں جو دل کی دنیا کو ہلا دیتی ہیں۔ جیسے کائنات کی ابتدا ایک آواز سے ہوئی تھی، کن سے، اسی طرح یہ حروف بھی کائنات کی روحانی لہریں ہیں۔ الف سیدھا کھڑا ہے، جیسے بندے کو اللہ کے سامنے سیدھا کھڑا ہونا چاہیے۔ لام جھک رہا ہے، جیسے بندہ عاجزی میں جھک جائے۔ میم دائرے کی شکل ہے، جیسے کائنات ایک دائرے کی مانند ہے جو پھر آ کر اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ اولیاء نے کہا یہ الف لام میم انسان کی زندگی کا نقشہ ہے، الف آغاز، لام سفر اور میم تکمیل۔ اور کچھ عارفین نے کہا یہ تین حروف اصل میں اللہ کی معرفت کے تین دروازے ہیں۔ الف معرفت اللہ، لام معرفت علم، میم معرفت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں دوستو، یہ کیسا حسن ہے کہ جو بندہ ان تینوں کو سمجھ لیتا ہے اللہ کو پہچان لیتا ہے، علم کو اپناتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے، اس کے لیے قرآن کریم خود بولنے لگتا ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کہا، یہ حروف ہمارے دلوں کے اندر ایسے ہیں جیسے بیج زمین میں، جب دل نرم ہو تو ان سب سے معرفت کا درخت اگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء ان حروف پر ٹھہر جاتے ہیں، رکتے ہیں، سوچتے ہیں اور روتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اللہ ان حروف کے پردے میں اپنے بندوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا، اور عربی صرف زبان نہیں بلکہ ایک طاقت ہے۔ اس زبان کے حروف میں روشنی ہے، آواز میں ایک خاص لرزش ہے جو دل کو چھو لیتی ہے۔ اب ذرا سوچئے، جب آپ کہتے ہیں الف تو یہ ایک سیدھی لکیر ہے، جیسے بندہ اللہ کے سامنے سیدھا کھڑا ہو۔ جب آپ کہتے ہیں لام تو یہ حرف جھکنے جیسا ہے، جیسے بندہ عاجزی اختیار کرے۔ اور جب آپ کہتے ہیں میم تو یہ دائرے کی صورت میں ہے، الف کے اوپر میم کا گھونگھٹ نکلتا ہے اور وہ دائرہ گھوم کر پھر الف پہ آ رکتا ہے، جیسے کائنات ایک دائرہ ہے جو آخر کار اپنے رب کی طرف پلٹتی ہے۔ یعنی الف لام میم صرف پڑھنے کا نام نہیں، یہ حروف اپنی شکل اور آواز کے اندر بھی معنی رکھتے ہیں۔ اب باتیں ہیں علم الاعداد کی طرف۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ قرآن کریم کے ہر حرف کی ایک عددی قیمت ہے۔ اس علم کو علم الحروف یا علم الاعداد کہا جاتا ہے۔ الف ایک کا عدد ہے اور ایک ہمیشہ وحدانیت کی علامت ہے۔ اللہ واحد ہے، یکتا ہے، کسی کا شریک نہیں۔ تو الف ہمیں اللہ کی توحید کی یاد دلاتا ہے۔ لام کی عددی قیمت 30 ہے۔ 30 کا مطلب ہے وسعت، علم اور کمال۔ اولیاء نے کہا کہ لام دراصل علم کے دروازے کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ علم انسان کو اللہ کی پہچان تک لے جاتا ہے۔ میم کا عدد 40 ہے اور یہ عدد عجیب کمال رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن قیام کیا، اور اولیاء کہتے ہیں کہ 40 دن کی ریاضت، 40 دن کا ذکر، 40 دن کا چلہ انسان کے دل کو بدل دیتا ہے۔ یعنی 40 ہمیشہ آزمائش اور تکمیل کا نشان ہے۔ اب غور کریں، الف توحید، لام علم، میم تکمیل، یہ تینوں مل کر پیغام دیتے ہیں بندے تیرا سفر اللہ کی توحید سے شروع ہوتا ہے، علم سے گزرتا ہے اور پھر آزمائشوں کے بعد تکمیل پر پہنچتا ہے۔ کچھ اہل معرفت نے کہا کہ یہ حروف رموز ہیں۔ الف اللہ، لام جبرائیل علیہ السلام جو علم اور وحی لاتے ہیں، میم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی صرف 3 حروف میں ایک پورا سلسلہ سما گیا، اللہ، وحی، رسول، یہی دین کی بنیاد ہے۔ دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ چاہتا تو سیدھا واضح حکم دیتا، مگر اس نے اپنی کتاب کی ابتدا ہی ایسے رموز سے کی تاکہ بندہ حیران ہو، سوال کرے، غور کرے اور پھر تسلیم کرے کہ یہ کلام انسان کا نہیں، اللہ کا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھے لسانیات اور علم الاعداد کے اسرار جو ہمیں بتاتے ہیں کہ الف لام میم نہ صرف آوازوں میں بلکہ اعداد میں بھی ایک پورا جہان چھپائے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ الف لام میم آج ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں؟ یہ حروف آج بھی قرآن کریم کی ابتدا میں ویسے ہی موجود ہیں جیسے 1400 سال پہلے تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے دل ویسے ہی بیدار ہیں جیسے عاشقین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل تھے؟ اللہ نے ہمیں سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، دل کی آنکھ کھولنے کے لیے یہ حروف نازل کیے۔ الف لام میم گویا ہمیں پکار رہے ہیں، اے بندے، کیا تو نے کبھی رک کر سوچا کہ قرآن کریم کا پہلا پیغام کیا ہے؟ کیا تو نے اپنے دل سے پوچھا کہ یہ حروف کیوں ہیں؟ یہ حروف ہمیں کہتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ قرآن کریم تجھ سے بات کرے
तो पहले अपने दिल को बेदार कर। आज हम हर चीज को अक्ल से तोलते हैं, हर बात को साइंस से परखते हैं, मगर कुरान करीम कहता है ये हरूफ अक्ल से नहीं दिल से समझे जाते हैं। जब बंदा तकवा इख्तियार करता है, जब दिल को पाक करता है, जब दुनिया के शोर से निकलकर खामोशी में जाता है, तब ये हरूफ दिल पर उतरते हैं। तब बंदे को लगता है जैसे कुरान करीम उसी के लिए नाजिल हुआ है। अलिफ लाम मीम आज भी हमें याद दिलाते हैं कि आगाज अल्लाह से करो, इल्म से रोशनी हासिल करो और आजमाइशों में सब्र से गुजर कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलो। ये हरूफ हमें कहते हैं कि कुरान करीम सिर्फ तिलावत करने की किताब नहीं, ये जीने का तरीका है, सोचने का जाविया है, दिल की रोशनी है। और शायद इसीलिए अल्लाह ने फरमाया ये किताब उन लोगों के लिए हिदायत है जो तकवा वाले हैं, यानी जो अपने दिल को साफ करते हैं, जो गरूर छोड़ते हैं, जो अल्लाह के बंदे बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम वाकई चाहते हैं कि कुरान करीम हमारे दिलों को बदले, हमारी जिंदगियों को रोशनी दे, तो हमें भी रुक कर, झुक कर और अलिफ लाम मीम से अपने सफर का आगाज करना होगा। ये हरूफ सिर्फ माजी का राज नहीं, ये आज का पैगाम है।